السلام علیکم. ویوز آف فیصل محمد کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی کچھ خبروں پہ اہم تجزیے. سب سے پہلے کچھ جو حکومت کو راوی اربن پروجیکٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی ایک پرابلم پیش آ گئی تھی، جس کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ وہ نیا پاکستان تھا حکومت کا، موجودہ رجیم کا، اور اس کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے روک دینا جو ہے وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے اس حکم کو منسوخ کر دیا. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا ہے سپریم کورٹ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ زمین کی لوگوں کو ادائیگی کر دی گئی تھی. ظاہر سی بات ہے اگر ایسا ہے، اور لیکن اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات تھی جس پہ لوگوں نے توجہ نہیں دی وہ یہ تھی کہ اس کے اوپر بیرون ملک سے سرمایہ کاری شروع ہو چکی تھی، اور اس پروجیکٹ پہ بیرون ملک سے سرمایہ لگ رہا تھا. اگر اس طرح ہونے لگے ہمارے ملک میں کہ خدا نہ خواستہ کہ پروجیکٹ شروع ہو جائیں، اور وہ شروع ہونے کے بعد جب بیرون ملک کے لوگ سرمایہ لگا دیں اور ان کو عدلیہ روک دے، تو اس سے ایک تو ملک کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، دوسری غیر ملکی سرمایہ کاری آپ کی رکتی ہے، اور جو ایک حکومت کی ایک ہوتی ہے نا شیورٹی، ایک کریڈیبلٹی، وہ بڑی متاثر ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہاں ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے. بہرحال جو چیز اچھی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. کورٹ کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے. اچھا، اب دوسرا ایک آج کام یہ ہوا ہے اہم کہ آپ کو پتہ لگا پشاور میں ایک پادری کو قتل کر دیا گیا ہے. اگر لوگوں کو یاد ہو تو گزشتہ چند ماہ قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنوری سے لے کے مارچ یا اپریل تک کچھ بڑی کارروائیاں ہونی ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا. اگر آپ میرے پچھلے ویلاگ دیکھ لیں تو اس میں میں نے کہا تھا کہ کچھ مذہبی شخصیات کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو پادری کا قتل پشاور میں جو ہوا، اور بہرحال قابل مذمت ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جہاں تک ابھی تک سر دست میرے پاس کوئی اس حوالے سے معلومات تو نہیں، لیکن ایک تجزیہ ہی دے سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی چیز ہے جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو خبردار کیا تھا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کو بھی خطرہ ہے، اور 2 فروری تک ان کو کہا گیا ہے کہ بم پروف یا بلٹ پروف گاڑی جو بھی ہے وہ فراہم کی جائے. تاہم میں سمجھتا ہوں جو میرا ایک تجزیہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اگر خطرات ہوں گے تو وہ 2 فروری کے بعد ہیں. ان کا خطرے کا جو پیریڈ ہے وہ فروری سے لے کے اپریل تک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس حوالے سے ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ہمارا ایک تجزیہ ہے، اور ہمارا ایک جو بھی آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو بھی پرسپشن آپ سمجھ لیں وہ اب آپ کے اوپر ہے. لیکن 2 فروری تک مولانا صاحب کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اچھا، دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ چین کا دورہ جو ہے ان کا بہت اہم ہے. اس دورے میں چین اور پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم معاملات جو ہیں اس پہ معاہدے ہوں گے. اس کے حوالے سے پس پردہ بہت ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں. لیکن اس میں جو ایک چیز اہم آ رہی ہے وہ یہ ہے، جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ چین جو ہے پاکستان کو کچھ خلائی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور اسپیس وار کے حوالے سے، اور جو ڈیجیٹل وارفیئر ہے اس کے حوالے سے وہ پاکستان کو بہت ساری امداد دے گا اور بہت ساری چیزوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. جو آج کل کی دنیا میں جو وارفیئر چل رہے ہیں، اور جو ڈیجیٹل اور اسپیس وار کے جو معاملات چل رہے ہیں جدید دنیا کے اندر، اس حوالے سے پاکستان جو ہے بہت پیچھے ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ چین جو ہے ان معاملے میں سب سے آگے ہے. اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تجزیہ نہیں ہے، میرے پاس خبر ہے آپ کو، کہ امریکہ ہو یا رشیا ہو اور چین، یہ 3 بڑی، یا پھر برٹن ایون، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹڈی ہے میری، جاپان کو بھی آپ شامل کر لیں. ان تمام جتنے بھی جن ممالک کا میں نے نام لیا ہے، اس کے اندر اگر آپ بات کریں اگر ڈیجیٹل وارفیئر ٹیکنالوجی کی، تو اس میں چائنا جو ہے نمبر 1 ہے. یہ میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا، اور آج پھر میں اپنی اس خبر پہ سٹینڈ کرتا ہوں، اور یہ کچھ آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو پاکستان کے ساتھ چین کا یہ معاملہ جو ہے تعاون میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے. اور اس تعاون کی وجہ سے بھارت کے اندر بڑی جو ہے مطلب سراسیمگی ہے، اور بہت زیادہ پریشانی ہے کہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ
چین جو ہے پاکستان کو دے سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارا وہ دشمن ہے روایتی، تو اسے اس بات کا خطرہ بہت ہے. اچھا ایک چیز یہ دوسری جو عمران خان کا دورہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ سائیڈ لائن پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں سے عمران خان کی ملاقات ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کو اس وقت صورتحال درپیش ہے، جو ورلڈ کے اندر اس وقت ساری بڑی بڑی جو اتحاد بن رہے ہیں، جو بڑے بڑے سچویشنز، بڑی جنگیں ہونے جا رہی ہیں یا بڑے معاملات ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے وہ پاکستان کا کردار بہت اہم ہوگا. اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آنے والے حالات کا پاکستان کے اوپر بڑا زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ پاکستان کی ایک اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے، ایک مطلب اسلامی نیوکلیئر پاور ہے، اور اس خطے کے اندر 2 نیوکلیئر پاور آ جاتی ہیں، ایک انڈیا اور ایک پاکستان. تو اور پھر پاکستان کی جغرافیائی حیثیت، اور پھر چین کا اس کا پڑوس میں ہونا، اور پھر یہ سی پیک کا آپ کو پتہ ہے ایک سارا معاملہ. تو اس حوالے سے پاکستان کی اہمیت جو ہے نا بہت اہم ہے. تو پاکستان کو کہیں نہ کہیں جو ہے اثرات ضرور ہوں گے. تو عمران خان کا وہاں چین جانا، جا کے لوگوں سے ملنا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. اور اس سے ہمارے جو وزارت خارجہ ہے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمران خان کے معاملات ہوں. لیکن جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ روس کے تو شاید ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہونا، کیونکہ پیوٹن نے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس ٹائم شارٹ ہوگا، وہ ملاقات نہ کریں 1 to 1. لیکن یہ ہے کہ شاید چین اور قازقستان اور دوسرے ممالک کے سربراہان مملکت جو ہیں وہ عمران خان سے ضرور ملیں گے. بہرحال ایک اچھا اور اہم دورہ ہوگا. لیکن اس میں ایک چیز سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے دھمکی دی تھی کہ جو بیجنگ اولمپکس ہیں اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بیجنگ اولمپکس کے اندر وہ ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی جا رہے ہیں، پیوٹن بھی آ رہے ہیں، دوسرے تمام ممالک، یعنی 35 کنٹریز کے جو ہے نا سربراہان یا ان کے ڈگنیٹریز جو ہیں وہ آ رہے ہیں وہاں پر. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ امریکہ کی دھمکی جو ہے ہوائی ہو گئی. تو یعنی امریکہ کی جو تھی نا ایک جو کہتے ہیں پونپ، ہاں وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہو رہی ہے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ ہماری جو ویڈیوز، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ میری ویلاگس کو آپ سب کو دیکھیں، لیکن میری ویلاگس کو پورا دیکھا کریں اور آرام سے دیکھا کریں سمجھ کے. میں اپنے ویلاگس میں بہت ساری چیزیں جو عالمی حوالہ سے آپ کو اشارے کرتا جاتا ہوں. میں نے گزشتہ دنوں آپ کو ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے بات بتائی تھی. اگر گزشتہ میری ویلاگس کے آپ ریکارڈ میں بھی دیکھ لیں، اس کے ہیڈنگس کے اندر پہ لکھا ہوگا ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے جو میں نے ویڈیوز ڈالی تھی، اس میں میں نے کہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دنیا کو بڑی جنگوں کی طرف یا بڑے معاملات کی طرف الجھا کے اسرائیل جو اپنی ایکسٹینشن کی طرف جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت چین اور بھارت کا معاملہ جو ہے، اس وقت ان کا ٹاکرا لڑا ہوا ہے، روس کا اور امریکہ کا ٹاکرا لڑا ہوا ہے، یوکرین کی پوزیشن ہے اور سارے معاملات ہیں. اسی طرف ساتھ ساتھ ہی اسرائیل نے اپنے پائے پھیلانے شروع کر دیے. اور اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے صدر نے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر نے UAE کا دورہ کیا، اور اس دورے کے دوران انہیں عربیوں کو بہت بڑی پیشکش بھی کی ہے. اور اس حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں جو آج ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ اس دورے کو جو UAE میں ہوا ہے بڑا کامیاب سمجھا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے. اور اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے آپ کا مسجد اقصیٰ اس پہ تو قبضہ کر لیا تھا، اب ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ حجاز مقدس بھی ہے، اس کے گرد بھی ہمارا گھیرا تنگ ہو رہا ہے یا وہ ہمارے قبضے میں آ رہا ہے. یہ باقاعدہ وہاں خوشیاں منائی گئی ہیں. اب یہ کیا ہے، اس میں کس طریقے سے وہ کرتے ہیں، وہ بھی کچھ چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ جب کل گیا ہے ان کا طیارہ UAE کی فضائیں جب وزٹ پہ گئے ہیں تو UAE کی وزٹ پہ، تو ان کا طیارہ جو ہے حجاز مقدس یعنی سعودی عرب سے گزرا تھا، اجازت ملی تھی. تو اس کے اوپر بھی وہ بہت خوش تھے جب ان کو بتایا گیا تھا کہ اسرائیلی طیارہ سعودی عرب سے گزر رہا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا اسرائیلی طیارے کو سعودی عرب سے گزرنے کی کبھی اجازت نہیں تھی. تو اس بات پہ اسرائیلی بڑے خوش ہیں. اور یہ ایک ہے عجیب صورتحال. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت ترکی کے حوالے سے بھی میں بتا دوں آپ کو کہ ترکی جو ہے اسرائیل کے بڑے قریب جا رہا ہے اور ترکی کے معاہدے ہیں. اور ترکی میں سمجھتا ہوں جو ہم نے معلومات کی ہیں، ہمارے جو سفارتی ذرائع وہ ترکی یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. ترکی کہتا ہے کہ ہم چونکہ ایک اسلامی ملک ہے تو لہٰذا میں یورپین یونین میں نے نہیں قبول کیا، اور قبول کرنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر سی بات ہے یورپین قوم تو نہیں ہے، نیٹو میں تو ان کو لیا ہوا تو ہے لیکن یورپ میں شامل نہیں کیا. تو ترک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں عین موقع پہ کہیں دھوکہ نہ مل جائے، تو اسی لہٰذا وہ اسرائیل کو ہاتھ میں رکھ کے اسرائیل سے ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں. ان کا حصول کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے ٹیکنالوجی لے رہے ہیں اور اسرائیل کی اپنا ترکی کی جو اکنامی ہے اس کو مضبوط کرنے کی خاطر ہم نے اسرائیل سے روابط رکھے. لیکن مجھے جو لگتا ہے، میرا اپنا ایک خیال ہے کہ یہ چیز ترکی کی تباہی کا باعث بنے گی. جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر شاید آپ نے پڑھا بھی ہو اور ہم نے دیکھا حدیث کا مفہوم ہم نے یہ سمجھا تھا کہ
قرب قیامت کے اندر جہاں ویل للعرب، عربوں کی تباہی ہوگی، وہ تو آپ کو سامنے نظر آ ہی رہی ہے. سنا تھا کہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول وہ بھی کافروں کے یا غیر مسلموں کے قبضوں میں چلا جائے گا. تو اب صورتحال جو ہے واقعی نظر آ رہی ہے کہ حالات جو ہیں ایسے ہی محسوس ہو رہے ہیں جیسے کہ بتایا گیا تھا. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا معاملہ نکلتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی پاکستان کے حوالے سے سب کی نظریں جو ہیں عمران خان کے دورہ چین کے اوپر ہیں. چین کا دورہ بہت اہم ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. اور ایک بات میں آپ کو ایڈ کر دوں کہ اسٹیٹ بینک کو جو IMF کو دیا ہے انہوں نے پاکستان نے، جس پہ لوگ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ چین کو اس پہ بڑے تحفظات ہیں اور یہ بات ڈسکس کی جائے گی. مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے پریس میں آتی کہ نہیں آتی، لیکن سفارتی ذرائع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین کو بڑے تحفظات ہیں کہ پاکستان نے اسٹیٹ بینک کو IMF کے ہاتھ میں دے کر اور ان کے حوالے کر کے بنیادی طور پر اس کو حوالے کر دیا ہے کہ اس کے امریکہ کی غلامی میں ڈال دیا ہے، بقول وہ یہ سمجھتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے بہرحال، اور یہ سارے معاملات ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں نے مجھ سے الطاف حسین کے بارے میں پوچھا. دیکھیے، الطاف حسین کا معاملہ پاکستان میں شروع ضرور ہوا تھا، لیکن اسے عارضی طور پہ فی الحال پس پش ڈال دیا گیا ہے کچھ معاملات کی وجہ سے، پاکستان کی جو اندرونی حالات ہیں اور جو عالمی حالات ہیں اس وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ الطاف حسین کے جو نفرت انگیز تقریر کی تھی اس کے اوپر کارروائی آج شروع ہو چکی ہے. لیکن میری اپنی آبزرویشن ہے، جو کیپٹل ہل پولیس ہے یا جو لندن کی رائل برٹش جو لوگ ہیں جو کہ دفاع کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، سیکورٹی کے حوالے سے، ان کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو مقدمہ شروع ہوا ہے اس میں الطاف حسین کو شاید کوئی سزا نہ ہو پائے. ہو سکتا ہے شاید کوئی جرمانہ ہو جائے، لیکن کسی بڑی سزا کی وہ توقع نہیں کر رہے. یہ ساری صورتحال تھی. دوسرا ایک یہ ہے کہ یوکرائن کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یوکرائن کے حوالے سے رشیا کا اور امریکہ کا جو ہے اس وقت درمیان تناؤ جاری ہے. اور کیونکہ اب یوکرائن نے محسوس کیا ہے کہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو ساری بات بتائی تھی، یوکرائن یہ محسوس کر رہا ہے کہ امریکہ اس کی مدد کرنے کے بجائے بلکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یوکرائن کے اندر خانہ جنگی ہو جائے اور خانہ جنگی کی بنیاد کے اوپر وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ یوکرائن کے صدر جو ہے وہ ان سے مدد لیں. لہٰذا یوکرائن کے صدر نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا ہے. دونوں ممالک کے ساتھ انہوں نے امریکہ کو بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے سے دور رہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے آج روس کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنے روس کے مطلب یوکرائن کے بارڈر سے اپنی فوجوں کو دور رکھیں. گو کہ دیکھا جائے تو یہ ٹینشن تو ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ڈیجیٹل جو کہتے ہیں اسپیس کے حوالے سے یا نفسیاتی طور پر اگر آپ کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نفسیاتی طور پہ امریکہ کی اور روس کی جنگ جو ہے جاری ہے، وہ چل رہی ہے. اور لیکن جو کہتے ہیں نا کہ ملٹری جو ہے اس پہ یا فوج کے حوالے سے یا بوٹس آن گراؤنڈ والی بات یا جو بھی جس میں فوج انوالو ہو، ابھی تک وہ شروع نہیں ہوئی ہے. لیکن نفسیاتی جنگ روس کی اور امریکہ کی جاری ہے، اور چین جو ہے اس معاملے پہ بڑے نظر رکھا ہوا ہے. چین بالکل دیکھ رہا ہے. لیکن اس میں خاص سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شمالی کوریا نے نا بڑا فائدہ اٹھایا. شمالی کوریا، کیوں آپ پتہ ہے کہ شمالی کوریا کے جو میزائل پروگرام ہے اس پہ سب سے زیادہ قدغن جو ہے امریکہ کی طرف سے تھی. تو شمالی کوریا نے جب دیکھا کہ وہ ہے نا مثال کہ جب دو موذیوں میں ہو کھٹ پٹ تو کچھ کر لے اپنی فکر جھٹ پٹ، تو وہ جو ہے وہ اس میں شمالی کوریا نے بڑی تیزی دکھائی اور اس نے پہلے سپر میزائل کا تجربہ کیا. لیکن کل اس نے جو ہے ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جو بہت ہی بڑا تجربہ ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا کامیاب تجربہ ہے، اور وہ 2000 کلومیٹر مار کر سکتا ہے. تو جو ہے یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے جو سفارتی طور پہ میں پتہ لگی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے شمالی کوریا والے کہ جس طریقے سے امریکہ اور مغرب کے ساتھ جو مغربی اتحادی ہیں وہ جس طرح ایشیا کے اندر مداخلت کرنے جا رہے ہیں، ایشیا سے مداخلت سے مراد یہ کہ وہ چین کے ساتھ، آپ کو ہوتا ہے کہ امریکہ کی چین کے ساتھ بھی لگنے والی ہے. ساؤتھ چائنا سی کے اندر ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا یا چین کا کہیں ٹاکرا ہو جائے. تو اس حوالے سے وہ اس صورتحال کے اندر خود کو مضبوط کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے شمالی کوریا کہ جب کوئی بین الاقوامی معاملات ہوں اور ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ ہو یا ایشیا کے اندر کوئی معاملات ہو تو شمالی کوریا کی اہمیت بڑھ جائے اور شمالی کوریا کو بھی ہر جگہ ایک اہمیت دی جائے. تو یہ اس معاملے سے بڑی تیزی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اچھا، دوسرا آپ کو ایک بات کہ امریکہ میں ایک بات یہ بات بھی پتہ لگی ہے کہ آپ کو پتہ ہے قاسم سلمانی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قاسم سلمانی کا جو تھا وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ قتل تھا. اس حوالے سے میری 2-3 ویڈیو آ چکی ہیں. لیکن اب ایک بات اور پتہ لگی ہے امریکہ میں کہ قاسم سلمانی کو اس لیے ہٹ کیا تھا امریکن انتظامیہ نے کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت تھے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے ملاقات کی تھی سوڈان کے اندر، اور اس بات کے بھی شواہد ہیں کہ وہ حزب اللہ کی وساطت سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے اسامہ بن لادن کے ساتھ، اور وہ ایران جو ہے پس پش تھا اور ایران بظاہر
بقول جو ہمیں وہاں پتہ لگا ہے، امریکہ سے رپورٹس جو دی جا رہی ہیں کہ ایران بذات خود یا پس پردہ جسے کہہ لیں آپ، مخالفت کرتا رہا تھا اسامہ بن لادن کی، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اسامہ بن لادن کو انہوں نے راضی کیا ہوا تھا کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ رابطہ رکھے، اور حزب اللہ کو کہا گیا تھا، اور اسامہ بن لادن اور حزب اللہ کے درمیان جو بھی دہشت گردی کے معاملات ہیں دنیا میں، ان کے ساتھ ایک دوسرے تعاون کیا جا رہا تھا۔ تو یہ بہرحال ایک چیز ہے، لیکن جو صورتحال اب ایران کی ہے، ایران کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اور دیکھیے کہاں تک پہنچتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ جو بھی صورتحال ہے، لیکن بہرحال یوکرائن کے ہر صورتحال میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ اس میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے، وہاں پہ امریکہ کی کوشش ہے، اور ادھر چین اور آپ کو بتایا بھارت کے درمیان بھی آپ کو پتہ لداخ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، اور ادھر یوکرائن کا مسئلہ ہے، اور اس تمام صورتحال کے پس منظر کے اندر اسرائیل بڑی تیزی سے اپنے معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے۔ تو ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت پس پردہ جو ہے دنیا کے اندر بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں، اس سے کون سا ملک اور کہاں تک کون زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہ ایک دیکھنا ہوگا۔ دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ یہ ہو جائے بیجنگ اولمپکس، اس کے بعد جو ہے مارچ فروری کے اندر، یہ 4 فروری سے غالباً شروع ہو رہے ہیں۔ مارچ کا مہینہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ مارچ کا مہینہ بین الاقوامی اور بڑی تبدیلیوں کے حوالے سے بہت انتہا اہم ہے۔ باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، آج کی خبروں پہ تجزیہ، کل انشاءاللہ جو بھی خبریں آتی ہیں بین الاقوامی ملکی، اس میں اپنا تجزیہ ضرور دیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔